سے حکومت خیبر پختونخوا میں ہمارا منصوبہ ہے، ہمارا دل دھڑکتا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ، ہمارا دل دھڑکتا ہے اپنے غیرت مند اور بہادر پختون بھائیوں کے ساتھ، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ پچھلے 12 سال میں اس صوبے کو کھنڈر بنا دیا، ادھر کوئی نہ سکول بنا، نہ کالج بنا، نہ یونیورسٹی بنی، ادھر پی کے لائی ایسا ہسپتال نہیں بننے دیا گیا جو ان کی جماعت نے تحریک انتشار میں ایک ہسپتال پی کے لائی جو ادھر موجود تھا، جو میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کے ویژن کے تحت پاکستان کا جدید اور واحد کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ بنایا۔ پہلے جگر کے اور کڈنی کے عارضے میں مبتلا لوگ بیرون ملک جاتے تھے ٹرانسپلانٹ کروانے، ہمیں فخر ہے کہ اس ہسپتال میں 1000 ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں، 1000۔ ایسا ایک ہسپتال تحریک انتشار کی حکومت نے کے پی میں نہیں بنایا۔ کے پی میں ان کی توجہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر نہیں ہے۔ جب ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے سیف سٹی کیمراز لگائے جس طرح لاہور میں لگے، جو میاں شہباز شریف نے لگائے اور مریم نواز شریف صاحبہ اس کو آگے بڑھا رہی ہیں، تو جواب ملتا ہے نہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے فورینسک لیب بنایا جیسا میاں شہباز شریف نے بنایا تھا اور مریم نواز شریف صاحبہ اس کو آگے بڑھا رہی ہیں، تو جواب ملتا نہیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کی فورس بنائی کے پی کے اندر جس طرح پنجاب میں بنی تھی اور اس نے دہشت گردی کے خلاف اپنا کردار ادا کیا، تو جواب ملتا نہیں۔ یہ جو بزدار پلس 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 کی حکومت ہے، آج بھی پشاور میں اتوار بازار میں جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، ان کا جلسہ پوری طرح ناکام ہوا۔ آپ کو پتہ ہے جلسہ کیوں ناکام ہوا؟ کیونکہ یہ جو ذہنی مریض ہے، کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ ذرا زور سے بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ جو ذہنی مریض ہے، جو جیل میں پاگل تو ہے ہی سی، جو جیل میں ہے، یہ کیوں جیل میں ہے؟ کیونکہ اس نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی ایمانداری نہیں کی، زکوٰۃ کے پیسے میں اس نے فراڈ کیا، ہسپتال کے پیسے میں اس نے فراڈ کیا، لوگوں سے پیسے لے لے کر کھاتا رہا فلاحی کاموں کے نام پر اور اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی شخص جس کو پتا ہو کہ ہماری فوج کی کتنی قربانیاں ہیں، اور مجھے بتاؤ کہ مارکہ حق میں پاک فوج نے انڈیا کو ہرایا، ہاتھ کھڑے کر کے وہ فوج جس سے بھارت خوف کھاتا ہو، فوج کی وہ قیادت فیلڈ مارشل سید آصف منیر، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز، جس کا دشمن پہ خوف طاری ہو، فوج کا وہ ترجمان جنرل احمد شریف کہ جب وہ بولتا ہو تو دشمن پہ کپ کپی طاری ہوتی ہو، یہ آج اس کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ پہلے دن سے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ذہنی مریض ہے جس کا نام عمران احمد نیازی ہے، اس کے دور میں جب بھارت نے حملہ کیا تو اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ میں کیا کروں؟ میں حملہ کر دوں؟ میں کیا کروں؟ میں حملہ کر دوں؟ وہ جنہوں نے حملہ کرنا ہوتا انہوں نے حملہ کر کے دکھایا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت پہ حملہ کرنے کی جرات اس وقت نہیں کی، جنہوں نے کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑا، جنہوں نے فلسطین کا مقدمہ نہیں لڑا، اور یہ فوج پہ الزام لگاتے رہے۔ آج اس کی بہنیں انڈین میڈیا پہ جا کے پاک فوج کے خلاف بات کرتی ہیں، تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یہ لوگ آج ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو فوج اور فوج کے سربراہ اور فوجی قیادت اور جوانوں اور شہداء کے خلاف جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی، یہ جب ان کے خلاف بات کرتے ہیں اور انڈین میڈیا پہ چلتی ہے، افغانستان کے میڈیا پہ چلتی ہے،
تو یہ بات ثابت ہو چکی کہ ان کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ذاتی انا کی تسکین ہو. یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سیاسی مفاد آگے ہو. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اقتدار میں رہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کیوں کی تھی تو کہتے ہیں فوج بری ہے. جواب دو, حساب دو, جواب دو, حساب دو, جواب دو, حساب دو, جواب دو, حساب دو. اور 190 ملین پاؤنڈ میں کرپشن کرنے کا, توشہ خانہ کی تحائف کروڑوں روپے کے بیچ کے گھر میں جانے کا, پبلک فنڈ میں امبیزلمنٹ کرنے کا, اربوں روپے کے فلاحی منصوبوں کے فنڈ کھا جانے کا جواب یہ نہیں ہے کہ فوج بری ہے. تم فوج کو برا اس لیے کہتے ہو کیونکہ تم اپنی ناکامیاں چھپانا چاہتے ہو. جس فوج نے اپنے سے 5 بڑے دشمن کو شکست فاش دی, اس فوج نے جس نے بھارت کے گھٹنے ٹیکوا دیے, تو اس کا برا کہتے ہیں شرم آنی چاہیے. میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم, میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم جس طریقے سے ملک کی ترقی کو لے کے چل رہے ہیں, اور وہ ان کا ایک ٹیم ورک ہے, اور جس طریقے سے اس ملک کی ترقی میں تمام ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور جس طرح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے بھارت کو جو جواب دیا, بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. اور ہماری ایئر فورس نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے ان کی قیادت میں جو بھارت کے ساتھ جہاز گرائے پوری دنیا نے دیکھا. اور یہ آج پاک فوج کو بات کرتے ہیں. تم کیا کر سکتے ہو, تم کیا کر لو گے؟ تم نے 9 مئی کے حملے کیے, تم نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا, ان عظیم شہداء کی جنہوں نے خون دیا, اپنی جان دی, جن کے یتیم بچے آج دیکھتے ہیں فخر سے اپنے والد کی طرف, ان کی تصویروں کی طرف کہ ہمارے باپ نے پاکستان کی خاطر جان دی, ہمیں یتیم کر گیا, مگر لاکھوں لوگوں کو, لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گیا. تو یہ ان کی شہداء کی بے حرمتی کرتے ہیں, ان کی یادگاروں کو مسمار کرتے ہیں. اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا. اور 9 مئی کے حملے کیے, اس کی 3 بہنیں بھی موجود تھی کور کمانڈر ہاؤس جو قائد اعظم کا گھر ہے اس کے باہر. اب کہتے ہیں ہمارا تعلق کوئی نہیں. ایک بندے کی ویڈیو, ایک بندے کی موجودگی ثابت ہے. انہوں نے وہ کام کیا جو دشمن کرنا چاہتا تھا. اور یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تم ہوتے کون ہو, تم ہوتے کون ہو؟ یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. 9 مئی کے حملے کی آج بھگت رہے ہیں. انہوں نے وہ کام کیا کہ فوج کو کمزور کیا جائے, ملک کے دفاع کو کمزور کیا جائے, مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 9 مئی کو بھی پی ٹی آئی کو شکست ہوئی اور 10 مئی کو بھارت کو شکست ہوئی. یہ اس وقت کا فیصلہ ہے. اور اس سے بڑھ کے آج معیشت سنبھلی ہے. یہ ٹیم ورک ہے. میاں محمد شہباز شریف کی کارکردگی کو پوری دنیا سراہتی ہے کہ معیشت کو استحکام ملا ہے. اور یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ادارے کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بڑا کردار ہے. اور پنجاب میں جو پبلک سروس ڈلیوری ہے, مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح کام کر رہی ہیں, دن رات آپ کی خدمت کر رہی ہیں, نئے ریکارڈ بن رہے ہیں. کے پی میں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اور یہ وہ شخص ہے, یہ جو ذہنی مریض ہے, یہ کہتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, نعوذ باللہ. اس کی خواہش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, بینکوں کے باہر لائنیں لگی ہوں, لوگ پیسے نکلوائیں, ایئر لائنیں آنا بند ہو جائیں, زر مبادلہ ختم ہو جائے, پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے. یہ اس کی دعائیں کرتا تھا. اس نے حد الوسع کوشش کی. اس کی فون کال موجود ہیں جو پوری دنیا نے سنی.
اس کے وزیر خزانہ نے لوگوں کو کہا کہ ہم لیٹر لکھ رہے ہیں. انہوں نے IMF کو لیٹر لکھا کہ پاکستان کو امداد مت دو, پاکستان کی اکانومی کو تباہ ہونے دو, تاکہ مزدور, محنت کش, نوکری پیشہ جتنے لوگ ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوں. یہ وہ شخص ہے جس کی جھوٹی انا ہے اور یہ اپنی ذات کو پاکستان کے آگے رکھتا ہے. اس کے لوگ کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. اب لعنت بھیجتے ہیں ایسی سوچ پہ, ہزار بار لعنت ایسی سوچ پہ کہ جو کہے فلاں نہیں تو پاکستان نہیں. یہ پاکستان ہے تو یہ عزت ہے, یہ پاکستان ہے تو یہ وقار ہے, یہ پاکستان مضبوط ہے تو یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں. ان سے جا کے پوچھو جن کے پاس فوج نہیں ہے, ان سے جا کے پوچھو جن کے پاس آزادی نہیں ہے. اور یہ تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا تھا کہ میں نواز شریف کو جیل میں ڈالوں گا. یہ تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا تھا کہ میں اے سی اترواؤں گا. اب جب اندر ایکسرسائز کی مشین پہ دوڑتا ہے اور ساتھ فوج کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ اس کا ذہنی مرض ہے جو سامنے آتا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا بیانیہ پہلے بھی پٹ چکا, اس کے بیانیے کی شکست ہوگی, کیونکہ یہ اپنی ذات کو آگے رکھتا ہے, پاکستان کو بعد میں رکھتا ہے. میں وزیر اعظم کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ پوری دنیا میں گیا ہوں. آپ یقین مانیں جنگ جیتنے کے بعد پاکستان کی جو عزت بنی ہے, لوگ اٹھ کے سلام کرتے ہیں, سب پاسپورٹ کی عزت کرتے ہیں. جس ملک میں گئے ہیں انہوں نے کہا آپ پاکستان سے ہیں, یا وہ تھمز اپ کرتے ہیں, یا وہ سلوٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کو. یہ عزت تھی عمران خان کے دور میں, مجھے بتاؤ یہ تھی نہیں تھی. اور یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں توقیر ہو, پاکستان کی اکانومی ڈیفالٹ کرے, دشمن کو تقویت کرے. آج بھی اس کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ بھارت سے چلتے ہیں. اس شخص نے جو زہر اگلتا ہے یہ اس کا ذہنی مرض ہے. اس کی بہن نے باہر آگے کہا کہ میرا بھائی غصے میں بھی ہے اور فرسٹریٹڈ بھی ہے. یعنی اس کی اپنی بہن کہہ رہی ہے کہ یہ ذہنی مرض اس کا پھیلتا جا رہا ہے. جتنا پاکستان ترقی کرے گا اتنا اس کا ذہنی مرض پھیلے گا, آپ دیکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا پورا علاقہ, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عمران کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ تعالی چپے چپے پہ ترقی کرائیں گے. آپ نے ہمیں محنت دیا, آپ نے ہمیں محنت دیا اپنی خدمت کا, دن رات آپ کی خدمت کریں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ میاں شہباز شریف کا ویژن ہے کہ یہ ملک ترقی کرے, اس ملک کی اکانومی ترقی کرے. اور نواز شریف کا ویژن ہے کہ گھر گھر سہولیات پہنچائی جائیں. آپ کی سڑکیں, آپ کی صحت کے معاملات, تعلیم کے معاملات, وہ ایسی اسکیمیں لے کے آ رہی ہیں کہ جس سے عوام کی بہتری ہوگی. اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دفاع وہ ایک ایسی فوج کے ہاتھ میں ہے جس کا سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے, جو مرد مومن ہے, جو بہادر ہے, جو ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمیشہ رہے گا, پاکستان ترقی کرے گا. اور طریق انتشار والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی. کنارہ لگاؤ, پاکستان پاکستان پاکستان. شکریہ بہت.